بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ موضوع گفتگو نبش قبر یعنی قبر کا کھودا جانا۔ تو پہلے مرحلے میں جانب توجہ رہے کہ قبر کا کھودا جانا حرام ہے، لیکن کس کی قبر؟ ایک مسلمان کی قبر۔ لیکن بعض صورتوں میں قبر کا کھودنا جائز ہے اور بعض میں واجب ہے، لیکن بغیر کسی وجہ کے مسلمان کی قبر کو کھودنا حرام ہے۔ کب تک اس قبر کو کھودنا حرام ہے؟ جب تک اس بات کا ہمیں علم ہے کہ اس میں جنازہ ہے۔ اگر فقط وہم ہو یا امکان ہو کہ یہ جنازہ ختم ہو گیا ہوگا تو ایسی صورت میں قبر کا کھودا جانا جائز نہیں ہے۔ تو یہاں پر مختلف جگہوں کے اعتبار سے ایک آئیڈیا لگایا جا سکتا ہے کس علاقے میں کتنے دن میں ہڈیاں اور گوشت ختم ہوتا ہے مردے کا۔ مثال کے طور پہ بعض علاقے ایسے ہیں کہ جلدی ختم ہوتا ہے، بعض علاقے ایسے ہیں کہ دیر میں ختم ہوتا ہے۔ بس جو ایک اندازہ لگایا جا سکتا ہے، مثال کے طور پہ کوئی 100 200 300 سال پرانی اگر قبر ہو، بشرط یہ کہ وہ انبیاء اور ائمہ اور بزرگان دین اور علماء اور صلحاء اور امامزادوں کی نہ ہو، یعنی ایسی قبر کہ جس کا تعلق دین سے اور ترویج دین سے اور بزرگان دین سے ہو، ایسی قبر کا کھودا جانا تو کسی بھی صورت جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی عام سی قبر تھی کسی عام مسلمان کی اور 150-200 سال گزر چکے ہیں اور عام طور پر 150-200 سال میں قبر میں کچھ بھی باقی نہیں بچتا، سب کچھ خاک ہو چکا ہوتا ہے، لیکن اگر امکان ہے کہ قبر میں کچھ ہوگا تو پھر ایسی صورت میں قبر کھودنا جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر قبر میں ہڈیاں اور گوشت مٹی بن چکے ہوں تو ایسی صورت میں قبر کا کھودا جانا جائز ہے۔ یہ اندازہ کیسے لگایا جا سکتا ہے؟ یہ عام طور پہ قبرستان میں جو لوگ رہتے ہیں وہ اس چیز کا اندازہ لگا لیتے ہیں، اسی طرح سے جیسے ہم نے پہلے عرض کیا کہ مختلف علاقوں میں گوشت اور ہڈیوں کے گلنے کی جو مدت ہے کہ کتنے دن میں گوشت اور ہڈیاں ختم ہوں گی، یہ الگ الگ ہیں۔ لہٰذا فرض کریں کسی قبرستان میں کوئی قبر کھد گئی جو 100 سال پہلے کی تھی اور وہاں پر کچھ بھی نہیں ہے، تو اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ بس 150 سال پہلے والی قبر میں بھی کچھ نہیں ہوگا۔ تو پہلا مرحلہ یہاں پر جو گفتگو ہو رہی ہے کہ ایسی صورت میں قبر کو ختم کیا جا سکتا ہے اور کھودا جا سکتا ہے۔ اور دوسری صورت یہ کہ ہڈی تو قبر میں ہے لیکن وہ ایسی صورت میں ہے کہ اگر اسے چھوا جائے تو وہ خاک کی طرح سے ختم ہو جائے گی۔ بس اگر کوئی قبرستان اتنا پرانا ہو اور جو وہاں پر گورکن حضرات ہیں، قبر کھودنے والے ہیں، جو اس علاقے سے آشنا ہیں اور وہ یہ جانتے ہیں کہ یہاں پر اس علاقے میں اس حصے میں جو 100-150 سال پہلے کی قبریں ہیں ان میں سے بعض کھل گئی تھیں تو ان میں کچھ بھی نہیں تھا، یا یہ کہ کھل گئی تھیں تو اس میں ہڈیاں تھیں، لیکن جب ہڈیوں پہ کوئی چیز گری تو پتہ چلا کہ وہ ہڈیاں بھی بالکل خاک ہو گئیں۔ اگر ایسی صورت ہے تو ایسی صورت میں نبش قبر جائز ہے، بشرط یہ کہ وہ انبیاء اور ائمہ اور بزرگان دین کی نہ ہو۔ یعنی اگر کئی ہزار سال پرانی بھی قبر انبیاء اور ائمہ کی ہو تو اس کا موازنہ ان عام قبروں سے نہیں کیا جا سکتا کہ یہ کہیں کہ یہاں پر بعض قبریں ایسی تھیں کہ جن میں ہڈیاں بوسیدہ تھیں، بس انبیاء کی قبر کو کھود دیا جائے، تو یہ عمل جائز نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے ائمہ اور امامزادے اور بزرگان دین اور علماء اور صلحاء اور متقی افراد، اور وہ افراد جنرلی کہا جا سکتا ہے کہ جن کا دین میں خاص احترام ہے اور اہتمام ہے، یا وہ افراد کہ جن کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ بس ان قبروں کا احترام در حقیقت اللہ کی یاد کی وجہ سے ہے کہ یہ افراد جب زندہ تھے تو ان سے اللہ کی یاد تازہ ہوتی تھی، اب جب یہ دنیا سے چلے گئے ہیں تو ان کی قبور کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ اب جب کہا جائے کہ بعض جگہوں پر یا بعض موارد ایسے ہیں کہ جن میں قبر کھودنا جائز ہے، تو یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کتنے دن کے بعد؟ مثال کے طور پہ اگر غسل نہ ہوا ہو یا غسل غلط ہوا ہو تو ایسی صورت میں قبر کا کھودا جانا جائز ہے، لیکن کتنے دن کے بعد؟ 1 مہینے بعد اگر پتہ چلا؟ نہیں، اگر اسی دوران پتہ چل گیا کہ جس کے بارے میں احتمال دیا جاتا ہے کہ جسم خراب نہیں ہوا ہوگا،
اب یہ جسم خراب نہیں ہوا ہوگا، زیادہ سے زیادہ کہا جا سکتا ہے 1.5-2 گھنٹے، 3 گھنٹے، 4 گھنٹے اس دوران. بس مختلف موضوعات کے اعتبار سے قبر کھودنے کی جو مدت ہے، کتنے دن کے بعد تک کھودی جا سکتی ہے، وہ مختلف ہے. بس پہلا موضوع یا پہلا مورد یا پہلی جگہ کہ جہاں پر قبر کھودنا جائز ہے وہ یہ کہ اگر قبر غصبی جگہ پر ہو، مثال کے طور پہ کسی کی زمین تھی، وہاں پر کسی کو دفن کر دیا اور جس کی یہ زمین ہے وہ راضی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں قبر کو کھودا جائے گا، چاہے کتنے بھی دن گزر چکے ہوں، اور مردے کو وہاں سے منتقل کیا جائے گا. فرض کریں کسی کا پلاٹ ہے کئی کروڑ روپے کا یا کئی کروڑ ڈالر کا، وہاں پہ کسی نے کسی کو دفن کر دیا. اب اگر وہ اجازت دینا بھی چاہے تو اس کا پورا پلاٹ خراب ہو جائے گا، وہاں بلڈنگ نہیں بن سکتی، بہت سارے لوگ رہنے نہیں آئیں گے. تو ایسی صورت میں کتنے بھی دن گزر جائیں تو نبش قبر جائز ہے. اسی طریقے سے اگر کفن غصبی ہو، فرض کریں کوئی خاص قسم کی قیمتی قسم کی چادر تھی اور وہ بغیر اجازت کسی نے دفن کر دی، تو پہلا کام تو ہمارا یہ ہے کہ جس کی وہ چادر ہے، جس کا وہ کفن ہے، اسے ہم راضی کریں کہ وہ معاف کر دے. بس فرض کریں کہ وہ بہت ہی قیمتی کپڑا تھا اور معاف نہیں کیا جا سکتا، یا جس کا وہ مال ہے وہ معاف نہیں کر رہا، تو ایسی صورت میں جو بھی غصبی کفن کا حصہ ہے اسے نکالنا جائز ہے. اسی طرح سے ایک مورد یہ کہ یہ پہلے ہی میں آئے گا کہ قبر یا کفن غصبی نہ ہو. اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور مثال دی جا سکتی ہے کہ اگر میت کے ساتھ کوئی غصبی چیز دفن ہو جائے، فرض کریں ایک قیمتی سی چیز تھی، کسی نے میت کے سرہانے رکھی یا میت کے پاس رکھی کہ میں نکال لوں گا، اور تھی کسی اور کی، تو ایسی صورت میں بھی قبر کشائی جائز ہے، بشرط یہ کہ اس چیز کی اہمیت ہو اور بشرط یہ کہ جس کی وہ چیز ہے وہ راضی نہ ہو اس کو چھوڑنے پہ. اسی طرح سے اگر کوئی ایسا مال دفن ہو جائے کہ جس کی بہت زیادہ حیثیت ہو، مثال کے طور پہ آج کل کے دور میں گو کہ بہتر ہے کہ اگر وہ قبر میں اترے تو اپنی جیب وغیرہ خالی کر لے. فرض کریں کہ اس کا ایک بہت قیمتی موبائل گر گیا. اب یہ قیمتی موبائل کتنے کا ہو سکتا ہے؟ 10,000 20,000 کا بھی قیمتی ہوتا ہے ان کے لیے کہ جن کے لیے 10-20 بہت ہیں. 50,000 کا بھی موبائل قیمتی ہو سکتا ہے اس کے لیے جس کے لیے 50,000 بہت ہیں. ورنہ موبائل بعض ایسے بھی ہیں جو 10-10 12-12 لاکھ روپے کے ہیں. تو اگر وہ قیمتی چیز ہے فرض کریں تو اس کے لیے قبر کو کھودا جا سکتا ہے. اسی طرح سے اگر میت کے ساتھ کوئی چیز دفن ہو گئی کہ جس کے مالک وارث تھے اور وارث راضی نہیں ہیں کہ وہ چیز دفن ہو جائے، مثال کے طور پہ ایک بہت ہی قیمتی انگوٹھی. اب انگوٹھی جو ہے فقط اگر انگوٹھی کہا جائے تو انگوٹھی کوئی 1000 کی بھی ہو سکتی ہے، 2000 کی بھی ہو سکتی ہے، 1,500-2,000 کے لیے کوئی بھی قبر کو ممکن ہے کہ نہ کھدوائے. لیکن فرض کریں کہ بہت ہی قیمتی انگوٹھی تھی، کوئی بہت ہی اچھے بڑے سائز کا ڈائمنڈ تھا، لاکھوں کروڑوں کی وہ انگوٹھی تھی، اور وہ میت کے ساتھ ہی دفن ہو گئی. اب یہاں پر وارثوں کو یقین ہے یا علم ہے کہ یہ انگوٹھی میت کے ساتھ ہے، تو اس انگوٹھی کو نکالنے کے لیے قبر کو کھودا جا سکتا ہے. ایک اور مثال بھی دی جا سکتی ہے کہ فرض کریں کہ وارث تو راضی ہیں کہ یہ چیز چلی گئی کوئی بات نہیں، 1-1.5 لاکھ کی تھی، لیکن ایک خطرہ انہیں اور ہے کہ اگر ہم یہاں سے چلے گئے 1.5-2 لاکھ کی چیز چھوڑ کے، تو جن لوگوں نے یہ بات سنی ہے، یہ قبرستان میں بات پھیل گئی ہے، وہ قبر کو کھود کے اس کو نکالیں گے اور قبر کی توہین ہوگی اور مردے کی توہین ہوگی. یعنی ہم وارث تو راضی ہیں 1.5 لاکھ روپے کی چیز ہے، 1 لاکھ روپے کی کوئی بات نہیں، لیکن جن لوگوں نے یہ بات سنی ہے وہ ممکن ہے کہ یہ کام کریں. تو ایسی صورت میں مردے کی توہین سے بچنے کے لیے خود ہم احترام سے قبر کو کھودیں اور اس چیز کو نکال لیں اور واضح بھی کر دیں کہ ہاں وہ چیز ہماری نکل آئی. اسی طرح سے اگر میت نے وصیت کی ہو کہ میرے ساتھ ایک مقدس قسم کی انگوٹھی یا کوئی
قرآن مجید دفن کر دیا جائے۔ اب البتہ جانب توجہ رہے کہ اب یہ انگوٹھی ایسی جگہ رکھی جائے گی کہ جہاں نجاست نہ لگے، اسی طرح سے قرآن مجید کو سرہانے اوپر کی جانب تاکہ وہ نجس نہ ہو۔ تو اگر جس چیز کی میت نے وصیت کی ہے یہ اس کے 1/3 مال سے زیادہ کی ہے، کیونکہ اس جانب توجہ رہے کہ وصیت ہوتی ہے 1/3 مال کی۔ مثال کے طور پہ اگر کسی کے پاس 9,000 روپے ہیں مرتے وقت تو وہ وصیت کر سکتا ہے فقط 3,000 روپے کی، لیکن اگر 3,000 سے زیادہ کی وہ وصیت کرے تو پھر وارثوں سے پوچھنا ہوگا۔ بس اگر کسی نے وصیت کی ہے کہ میرے ساتھ یہ چیز مقدس چیز دفن ہو جائے اور اس کی قیمت اس کے 1/3 مال سے زیادہ ہے تو ایسی صورت میں وارثوں سے پوچھنا ہوگا۔ اب اگر وارث راضی ہیں تو کوئی بات نہیں، اور اگر وارث راضی نہیں ہیں تو ایسی صورت میں فقط 1/3 تک کی چیز رکھنا جائز ہے۔ اب اگر کوئی چیز رکھ دی گئی اور وارث پہلے سے راضی تھے تو اب ان کو نہیں نکالنا ہے، لیکن اگر انہیں بعد میں پتہ چلا یا بعد میں توجہ ہوئی تو ایسی صورت میں وہ نکال سکتے ہیں۔ لیکن اگر 1/3 یا 1/3 سے کم ہے تو ایسی صورت میں نہ نبش قبر جائز ہے، یعنی قبر کا کھودنا بھی جائز نہیں ہے اور اس مال کا اٹھانا بھی جائز نہیں ہے۔ اب اس جانب ہم توجہ دلاتے چلیں کہ یہ ترتیب توضیح المسائل سے نہیں ہے بلکہ یہ کتاب عروۃ الوثقی سے ہے، کیونکہ اس میں نبش قبر کے موارد توضیح المسائل کی نسبت کچھ زیادہ بیان ہوئے ہیں، تو وہ سبھی ہم آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں۔ دوسرا مورد یہ کہ اگر میت کو کفن نہ دیا گیا ہو یا کفن غلط دیا گیا ہو، مثال کے طور پہ حرام گوشت جانور کا یا حرام گوشت جانور کے بالوں سے بنا ہوا یا مردار کی کھال کا یا مردار کے بالوں کا بنا ہوا دیا گیا ہو، یا اسی طریقے سے میت کو غسل نہ دیا گیا ہو، یا یہ کہ غسل غلط دیا گیا ہو، تو ایسی صورت میں بھی نبش قبر جائز ہے۔ البتہ اس جانب توجہ رہے کہ جو ہم نے پہلے بھی توجہ دلائی کہ بعض کام ایسے ہیں کہ اس وقت تک نبش قبر جائز ہے جب تک کہ میت کا جسم پھٹا نہ ہو، سڑا نہ ہو اور پھیلا نہ ہو، کیونکہ اگر وقت زیادہ گزر چکا ہے تو پھر نہ ہی غسل ہو سکتا ہے اور نہ ہی صحیح طریقے سے کفن ہو پائے گا۔ اب اگر سوال یہ کیا جائے کہ غسل اور کفن کی تو بات ہم نے کی، اگر نماز نہ پڑھی گئی ہو تو کیا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ اگر نماز نہیں پڑھی گئی ہے تو اس کے لیے نبش قبر جائز نہیں ہے، بلکہ قبر کے پاس آ کے نماز میت پڑھی جائے گی۔ البتہ جلد سے جلد اس کام کو کرنا ہے اس سے پہلے کہ میت پھٹ جائے اور پھیل جائے۔ اور اسی طریقے سے اگر میت کو قبلہ رخ نہ لٹایا گیا ہو، تو یہ تھا دوسرا مورد۔ تیسرا مورد جہاں پہ نبش قبر جائز ہے وہ یہ کہ اگر کوئی حق ثابت کرنا ہو، یعنی کوئی بات ثابت کرنی ہو اور جس کا ثابت کرنا ضروری ہو، اور اس بات کو ثابت کرنے کے لیے میت کو دیکھنا ضروری ہو، تو ایسی صورت میں نبش قبر جائز ہے۔ البتہ یہ ذہن میں رہے کہ میت کے جسم کے اعضاء کو کاٹنا نہیں ہے، جسم سے جدا نہیں کرنا ہے۔ اگر کوئی یہ کام کرے گا تو اس پر دیت لازم آئے گی، یعنی اس کو جرمانہ دینا ہوگا۔ چوتھا مورد یا چوتھی جگہ کہ جہاں پر قبر کا کھودنا جائز ہے وہ یہ کہ کسی مسلمان کو ایسی جگہ دفنایا گیا ہو کہ جو اس کی شان کے مطابق نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ وہاں پر کچرا پھینکا جاتا ہے، نجاست ہے وہاں پر، یا یہ کہ وہاں پر جو کتب فقہ میں بیان ہوا بالوعہ ہے۔ بالوعہ کیا چیز؟ یعنی ایک ایسا کنواں کہ جہاں پر گندا پانی جمع کیا جاتا ہے، یا بالفاظ دیگر جہاں پر گٹر کا پانی جمع کیا جاتا ہے، اور سابقہ زمانے میں مختلف علاقوں میں گڈھے کھودے جاتے تھے تاکہ گھروں سے خارج ہونے والا گندا پانی وہاں پر جمع ہو جائے۔ تو اگر کہیں پر ایسی کوئی قبر ہے کہ جو ان جگہوں پہ دفن کی گئی ہے، یا یہ کہ ابھی ہم نے دفن کیا اس کے بعد وہاں پر نجاست کا رخ ہو گیا، تو ایسی صورت میں قبر کھودنا جائز ہے۔ پانچویں وہ جگہ یا پانچواں مورد کہ جہاں پر قبر کشائی جائز ہے، نبش قبر جائز ہے یا قبر کا کھودنا جائز ہے، وہ یہ کہ اگر
میت کے بعض اجزاء بعد میں ملیں تو انہیں قبر میں ڈالنے کے لیے کھودنا جائز ہے، لیکن ایسی صورت میں میت کی جانب نگاہ نہیں کرنی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک کونا کھولا اور وہاں پر اس چیز کو ایسے ہی ڈال دیا۔ چھٹا مورد یہ کہ میت نے وصیت کی ہو کہ اسے دفن کے بعد مقدس مقام پر لے جایا جائے، مثال کے طور پہ مکہ المکرمہ یا مدینہ طیبہ یا نجف الاشرف یا باقی دیگر مقدس مقام، کربلا اور مشہد یا سامرہ یا کاظمین۔ تو ایسی صورت میں بھی قبر کا کھودا جانا جائز ہے۔ ساتویں جگہ یا ساتواں مورد کہ جہاں پر نبش قبر میں اشکال نہیں ہے، وہ یہ کہ اگر کسی میت کو کسی تابوت میں رکھا گیا ہو اور تابوت کو دفن کر دیا گیا ہو، اب اگر قبر کھودی جائے اور نگاہ جنازے پہ نہیں پڑے گی تو ایسی صورت میں، کیونکہ یہ جنازہ تابوت میں ہے، تو ایسی صورت میں نبش قبر جائز ہے، لیکن بہتر ہے کہ یہ کام بھی نہ کیا جائے۔ البتہ عموماً یہ کام کیا جاتا ہے کہ میت کو کسی تابوت میں رکھ دیا جاتا ہے اور دفن کر دیا جاتا ہے، اور جب میت کو لے جانا ہو کسی مقام مقدس کی جانب تو قبر کو کھودا جاتا ہے اور تابوت کو ایسے ہی بند چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو یہ تو تھا ساتواں مورد۔ اب ایک توجہ دلائیں کہ سابقہ مسئلے میں جو ہم نے بیان کیا کہ اگر کفن صحیح نہ دیا گیا ہو تو اس جانب توجہ رہے کہ کفن اگر غلط لگ رہا ہے اس وجہ سے کہ اس وقت کچھ تھا ہی نہیں، فرض کریں کہ کفن تھا اور غلط دیا تو نبش قبر جائز ہے، لیکن ہمارے پاس کچھ تھا ہی نہیں سوائے ایک کپڑے کے، تو ہم نے اسی کپڑے میں دفن کر دیا، بعد میں کفن ملا، تو ایسی صورت میں نبش قبر جائز نہیں ہے۔ بس نبش قبر اس وقت جائز ہے کہ جب کفن تھا اور غلط دیا، یا کفن تھا اور نہیں دیا، یا کفن تھا اور غصبی تھا۔ لیکن اگر کفن کا فقط ایک ٹکڑا تھا اور اسی میں ہم نے دے دیا اور وہی ہم پر واجب تھا اور اس وقت کوئی اور کپڑا نہیں تھا، بعد میں کپڑا آ گیا، تو ایسی صورت میں کہا جائے گا کہ نبش قبر جائز نہیں ہے۔ نواں مورد یا نویں وہ جگہ کہ جہاں پہ نبش قبر جائز ہے وہ یہ کہ کسی نے یعنی میت نے وصیت کی ہو کہ مجھے اس جگہ پہ دفن کیا جائے اور غلطی سے کسی اور جگہ دفن کر دیا یا بھول کے دفن کر دیا، یا یہ کہ وصیت کی مخالفت کرتے ہوئے دفن کر دیا، اور اب مردے کی وصیت کے مطابق اسی جگہ پر دفن کرنا ہے کہ جہاں کے لیے وصیت تھی، تو ایسی صورت میں بھی نبش قبر جائز ہے۔ 10واں مورد یا 10ویں جگہ کہ جہاں پہ نبش قبر جائز ہے، کوئی ایسا خاص مورد کہ جو بہت ہی زیادہ ضروری ہو۔ اب یہ بہت زیادہ ضروری کیا چیز ہو سکتی ہے؟ فرض کریں کہ کسی کی قبر ہے اور وہاں پر روڈ بن رہی ہے، اور روڈ بننے سے روکنا ہمارے لیے پاسبل نہیں ہے، اور ہمیں یہ معلوم ہے کہ یہ قبر روڈ میں چلی جائے گی اور دوران کام یہ قبر کھد جائے گی، اور اس صورت میں ممکن ہے کہ جو رولر ہے یا بعض ہیوی مشینریز ہیں ان کی وجہ سے اس مردے کی توہین ہوگی۔ تو ایسی صورت میں بھی قبر کو دوسری جگہ منتقل کر مردے کو دوسری جگہ منتقل کرنے کے لیے، قبر دوسری جگہ بنانے کے لیے نبش قبر جائز ہے۔ 11واں مورد یہ یعنی 11ویں جگہ جہاں پہ نبش قبر جائز ہے وہ یہ کہ اگر جانور کا خطرہ ہو کہ وہ قبر کھود کے نکال لے گا، یا سیلاب آ رہا ہو اور ہمیں یہ معلوم ہو کہ اس وقت یہ سیلاب اوپر کی مٹی کو لے جائے گا اور میت نکل کے پھر دریا میں یا نہروں میں اس طرح سے ادھر سے ادھر گھومتی پھرے گی، یہاں سے وہاں جائے گی اور مردے کی توہین ہوگی، تو ایسی صورت میں بھی نبش قبر جائز ہے تاکہ اس میت کو کسی بہتر جگہ پر منتقل کر دیا جائے۔ 12واں مورد یہ کہ اگر کسی میت کو مقام مقدس کی جانب منتقل کرنا ہو، پہلے جو ہم نے موضوع بیان کیا تھا وہ یہ کہ اگر کوئی وصیت کرے، اب فرض کریں کہ وصیت نہیں کی، وارث یہ چاہتے ہیں کہ میت کو مقام مقدس کی جانب لے جائیں، تو اس کے لیے بھی نبش قبر جائز ہے۔ البتہ بعض علماء احتیاط فرماتے ہیں کہ اگر وصیت نہیں کی تو پھر اس کام کو انجام نہ دیں، اور اگر کوئی اس کام کو انجام دینا چاہے تو پہلے دفن کیا جائے، نہ یہ کہ کہیں پر رکھ دیا اور اس کے بعد لے گئے۔ اگر کسی نے اپنی زمین میں کسی کو دفن ہونے کی اجازت دی ہے اور دفن ہونے کے بعد وہ یہ چاہے کہ اس جگہ سے قبر کو ختم کیا جائے تو یہ عمل جائز نہیں ہے، کیونکہ پہلے اس نے اجازت دے دی ہے۔
یہ تھے چند مختصر سے مسائل نبش قبر کے بارے میں، یعنی قبر کشائی کے بارے میں۔ البتہ ان موارد کے بارے میں پھر ہم توجہ دلائیں کہ جو ہماری گفتگو کا طریقہ ہے وہ عام طور پر ہم کچھ اجماعی سی اور احتیاط کے مطابق گفتگو کر رہے ہیں۔ بعض جگہ جہاں پہ آپ کو لگے کہ جن کی آپ تقلید میں ہیں ان کے مطابق یہ فتوے نہیں ہیں، تو جب آپ کو علم ہو جائے تو پھر ایسی صورت میں ضروری ہے کہ آپ حضرات جن کی آپ تقلید میں ہیں ان سے سوال کریں، خصوصاً ان کی ویب سائٹ پہ وزٹ کریں۔ یہ تھے چند مختصر سے مسائل نبش قبر کے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد و آل محمد ہمیں اپنے رسول اپنی حجتوں خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔